رات کی تاریکی میں آسمان پر بے شمار ستارے جھلملا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر ایک شخص تھا جو سکون میں نہیں تھا۔ وہ اپنے محل کے بلند و بالا برج پر کھڑا تھا جہاں سے وہ اپنی وسیع سلطنت کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ نمرود تھا، وہ بادشاہ جو خود کو زمین کا خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کا غرور ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، اور پھر قدرت نے اسے ایسی سزا دی کہ وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا۔ بابل کا عظیم الشان شہر، جہاں ہر طرف نمرود کی حکمرانی کے چرچے تھے، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی عمارتیں، اونچے مینار اور شاندار محل، ہر چیز اس کی بادشاہت کی شان بڑھا رہی تھی۔ اس کے دربار میں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے اور وہ سب اس کے آگے جھک جاتے۔ نمرود کا حکم تھا کہ وہی سب سے بڑا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک دن محل میں درباری گھبرایا ہوا آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، ایک نوجوان ابراہیم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ نمرود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، کون ہے یہ ابراہیم؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی اور ہے؟ اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں قیمتی قالین بچھے تھے، خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور نمرود سونے کے تخت پر بیٹھا غرور سے مسکرا رہا تھا۔ نمرود نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے؟ اگر وہ واقعی اتنا طاقتور ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے قہقہ لگایا اور حکم دیا کہ 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر فقریہ انداز میں بولا، دیکھا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور بولے، اگر تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو تو میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے بس میں نہیں، لیکن غرور اور ضد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تمہارا خدا طاقتور ہے تو اسے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے، نمرود نے چیلنج دیا۔ اللہ کی قدرت کا وقت آ گیا تھا۔ ایک دن اچانک نمرود کی سلطنت میں ایک طوفان اٹھا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر آسمان سے ننھے مچھر اترے۔ یہ کوئی عام مچھر نہ تھے، وہ نمرود کی فوج میں گھس گئے، ان کے جسموں میں داخل ہو کر انہیں ختم کر دیا۔ نمرود اپنے محل میں چھپ گیا، لیکن ایک مچھر اس کی ناک میں داخل ہو گیا۔ یہ مچھر نمرود کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ دن رات وہ درد سے تڑپتا رہا۔ اس کا غرور اور طاقت سب مٹی میں مل گئے۔ وہ خود کو دیواروں سے ٹکراتا لیکن کچھ نہ کر سکتا۔ کئی سالوں کے عذاب کے بعد وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ کہتے ہیں کہ غرور ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور نمرود اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کی شان و شوکت ختم ہو گئی، اس کی سلطنت بکھر گئی، اور اس کا نام صرف تاریخ میں ایک عبرت کے طور پر رہ گیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی وہ سچ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔